نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت۔ اچھا، افضل الذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ۔ میں تمام ناظرین سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بتائیے آپ میں سے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو؟ سارے ہی چاہتے ہیں، مگر آج کے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا آپ نے؟ اچھا، پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ چلے پورے مہینے میں بتا دیں کتنی بار پڑھا ہے۔ کمال کی بات ہے، مرتے وقت ہر کوئی چاہتا ہے کلمہ مل جائے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنائیں، اس کی کم از کم ایک تسبیح تو روزانہ پڑھیں، اور پھر کچھ خاص وظیفے تو ایسے ہیں کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے الگ فضائل بیان کیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سیکنڈوں میں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ سبحان اللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں اور رحمان کو پسند ہیں۔ اللہ اکبر، زبان پر کتنے ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھتے رہیے، میزان عمل پر اس کا وزن ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کی زبان پر ہلکے ہیں۔ بلکہ میں نے تو اس کو ایک اور ایکسپیرینس کیا ہے، ایک ذاتی ایکسپیرینس کیا ہے، چاہیں تو آپ بھی کر لیں۔ جب فیل ہونا سر پر بوجھ زیادہ ہے، کاندھے برڈن پہ جھکے ہوئے ہیں، پریشر ہے، لائف میں ٹینشن ہے، آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا نے فرمایا زبان پر ہلکے ہیں، یہ آپ کی پوری باڈی کو ہلکا کر دیں، اللہ، آپ ریلیکس فیل کریں گے۔